تو بالکل یہی حال مشرک نے کیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اب اس سے کہو بھائی پھر اللہ کو پکارو, تو پھر یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا حسین مدد, یا غوث آدم مدد, اور پھر قبروں پہ جا کے پیروں سے مدد, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی عبادت تھوڑی ہو رہی ہے. نماز تو ہم صرف اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں, ہم تو ان کو پکار رہے ہیں اپنی مشکلات میں, تو مشکل میں کسی کو پکارنا یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. پھر وہ کہتے ہیں دیکھو اگر یہ عبادت ہے تو آپ ہیلپ لائن فون کیوں کرتے ہو؟ پھر جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو پولیس کو پکارتے ہو نا. یہ ایکو تو بند کر دو میرے بھائی. تو جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پولیس کو مدد کے لیے, اس کا نام ہی ہیلپ لائن, وہ لائن جس سے آپ کو مدد ملے گی. وہ الگ بات ہے نہ ملے, وہ پھر پولیس والوں کا مسئلہ ہے, لیکن وہ لائن جس سے مدد ملنی چاہیے. تو کہتے ہیں جب پولیس والوں کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کو یا بزرگوں کو, غوث اعظم کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ فرق کیا ہے اس میں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یاد رکھو اللہ تعالی کو جو پکارا جاتا ہے یا پیغمبروں کو جو پکارا جاتا ہے وہ پکار الگ نوعیت کی ہے. پولیس کو جو پکارا جاتا ہے وہ پکار الگ قسم کی ہے. دونوں پکار میں فرق ہے. ایک پکار عبادت ہے, دوسری عبادت نہیں ہے. جب ہم کسی کو پکارتے ہیں اسباب کے درجے میں اور وہ ہمارا کام کرتا ہے اسباب کے درجے میں, کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی, تو یہ پکار جائز ہے. اس کو دعا نہیں کہا جاتا, یہ جائز پکار ہے. مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ, مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو میں نے پیاس میں کس سے مدد طلب کی؟ آپ سے. کیا مطلب؟ اب آپ ٹانگوں سے چل کے جاؤ گے, اب آپ نلکا کھولو گے, پانی گلاس میں نیچے گرے گا, پھر آپ چلتے ہوئے واپس آؤ گے. تو یہ سارے کام اسباب کے دائرے میں ہو رہے ہیں. وہ اسباب جو اللہ نے اس زمین میں جو نظام بنایا ہوا ہے نا, اس نظام کے تحت ہو رہے ہیں, سسٹم کے تحت ہو رہے ہیں. تو جو مدد اس سسٹم کے تحت ہوگی اس مدد کو دعا نہیں کہا جاتا, اور جو مدد اس سسٹم سے ہٹ کر ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعا, بغیر سبب کے. یہ صرف کس سے جائز ہے؟ اللہ سے جائز ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, سورہ فاتحہ میں بار بار حکم دیا, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اگر پولیس سے مدد طلب کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا ایک ہی جیسا ہوتا, ایک ہی طرح کی مدد ہوتی, تو پھر ہم یوں کیوں کہتے اللہ صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ اور قسم کی ہے, اور پولیس سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ الگ قسم کی ہے. یہ دو قسموں میں فرق کرنا ضروری ہے. آج کے مشرکین نے دونوں قسموں کو گڑبڑ کر دیا ہے اور شرک کے دروازے کھول دیے ہیں. تو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت. آپ بیمار تھے, ڈاکٹر کے پاس گئے, شادی ہو گئی, 10 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی, حکیم کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی اولاد چاہیے. کیا مطلب؟ اسباب کے تحت وہ کوئی طاقت کی دوا دے گا جس سے اولاد کے جرثومے بڑھ جائیں گے, عورت میں بانجھ پن ہے اس کا علاج کرے گا. یہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ان کے تحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. مثال کے تو آپ 90 سال کے ہو گئے اور آپ کی بیگم کی عمر 99 سال, بلکہ آپ کو 99 کر لیتا ہوں, بیگم کو 90 پہ لے آتا ہوں, پھر مثال صحیح بنے گی نا. آپ ہو گئے 99 کے اور بیگم ہو گئی 90 سال کی, اولاد نہیں ہو رہی. اب آپ حکیم کے پاس جاؤ, بھائی اولاد نہیں ہو رہی, کوئی دوا مل جائے گی؟ حکیم کہے گا میں خدا, بولو نہیں, بڑھاپے میں کوئی دوا کام نہیں آتی. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب میری عمر 99 سال ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 90 سال ہے, بانجھ ہے, وہ ویسے بھی بانجھ ہے اور اب بوڑھی بھی ہو, اتنی عمر میں تو بانجھ نہیں بھی ہو تو بھی نہیں ہوتی اولاد. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی کوئی دوا کھلا دیں
کہ ہمارے ہاں کیا ہو جائے؟ اولاد ہو جائے. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی میں بھگوان بولو نا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں کوئی اللہ تھوڑی ہوں. بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ان کے تحت بڑھاپے میں اولاد ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا اور کیا فرمایا؟ واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفیدی میں ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آگ بھڑکتی ہے. ایک تو بال سفید ہوتے ہیں نا تھوڑے ملے جلے، ایک ہوتا ہے بالکل جب ایسے سفید ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر. یہ مکمل بڑھاپا جب آتا ہے. واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے میں سر کے بال بالکل سفید. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڈھی بھی ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اب اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں، یہ والی مدد طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کے تحت نہیں آتی. ایسے موقع پہ اگر کوئی کسی حکیم سے جا کے کہے گا کہ مجھے اولاد دے دو، تو پہلے اس سے مطلب پوچھا جائے گا. کیا مطلب؟ کوئی دوا مانگ رہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، دوا کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے. اس حکیم کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ بس یہ یوں کرے گا اولاد ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ اس حکیم کو خدا کا شریک سمجھتا ہے، یہ اس سے دعا مانگ کر اس کی عبادت کر رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل. دیکھو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم میں کسی کی ایسی تعظیم کرنا یہ سمجھ کے کہ یہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں نا، یہ اسباب سے ہٹ کر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے. عبادت کہا جاتا ہے. اس تعظیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت. مثال کے طور پر دیکھو، آپ اپنے والد کے سامنے دو زانوں بیٹھو آپ تمیز سے، یہ عمل عبادت کہلائے گا؟ نہیں. یہ تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. لیکن اتحیات میں ہم دو زانوں اللہ کے سامنے اسی انداز سے بیٹھتے ہیں، یہ ایسی تعظیم ہے جو کیا ہے؟ عبادت ہے. یہی عمل اللہ کے سامنے عبادت کہلائے گا، ابا کے سامنے صرف ادب تمیز. سمجھ رہے؟ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ صرف تعظیم نہیں ہے، ایسی تعظیم جس میں عبادت کا عنصر ہے. لیکن یہی سجدے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کس کو کرو؟ آدم کو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس کو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا نا. تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. اگر ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے بھائی عمل تو بالکل ایک جیسا ہے. فرق کیا ہے؟ اصل میں جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ سوچ کے جھکاتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں جو ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا، یہ محض ایک رسپیکٹ تھی، عزت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے. تو عبادت میں بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو بس آپ نے اس کو معبود بنا لیا. مشرکین مکہ 360 بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اسباب سے ہٹ کے بھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اب آج کے مشرک نے ایک اس میں گڑبڑ کر دی. جب آج کے مشرک سے کہا جاتا ہے تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کر دیں گے جہاں پر ہے یہ، اور مدد میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، تو تم نے تو ان کو اللہ بنا لیا. کہتے نہیں، اللہ نہیں بنایا ہم نے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو خود سے کرتا ہے، اور یہ بزرگ جب ہماری مدد کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے کریں گے. یہ
اللہ نے ان کو کیا دے دیے ہیں؟ اختیارات. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بھی بات کو کیا کیا ہے؟ گھمایا ہے. اس لیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اس شرک میں یہ نہیں تھا کہ یہ بت خود سے کرتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اللہ نے خوش ہو کر ان مورتیوں کو اختیارات دے دیے ہیں، لہذا اب یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، جو کچھ ہماری مدد کر رہے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. تو قرآن پورا اسی پہ نازل ہوا کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، کسی کو نہیں دی اختیارات. مشرکین یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ یہ خود سے خود مختار ہیں، نا 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 نا، وہ جانتے تھے ان کو تو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے خود مختار کہاں سے ہو گئے. جس شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، آج وہ شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں عطائی اختیارات ہیں، اللہ کے پاس ذاتی ہیں اور بزرگوں کے پاس عطائی ہیں. تو اللہ نے کہا نہ، کوئی عطائی بتائی کسی کے پاس نہیں، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس.